اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا۔ اور اللہ کے پاس سوائے نیک اعمال کے اور کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ایک وہی چیز ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ساتھ رہنے والی ہے۔ وجاہدوا، اور جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، فی سبیلہ، اس راہ کے اندر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ گویا تمہاری فلاح کا انحصار اسی بات پر ہے کہ تم اللہ کی طرف جانے کا جو صحیح ذریعہ ہے وہ اختیار کر لو، جو نیک عمل کے ساتھ ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، منکر ہوئے، لو ان لہم، اگر ہو واسطے ان کے ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین کے ہے، جمیعاً سب، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اور اتنا ساتھ ہو جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دیں۔ ما تقبل منہم، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان یخرجوا من النار، کہ وہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، اور اس سے وہ نکلنے والے ہیں نہیں۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ گویا جو وسیلہ رستے میں انہوں نے دنیا کے اندر اختیار کیا تھا، وہ وسیلہ تو دنیا میں ہی رہ گیا، چھوٹ گیا۔ جو ساتھ جانے والی چیز تھی وہ ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے چھٹکارا ہو جائے، تو ممکن کیسے ہے جہنم سے چھٹکارا ان کا؟ فرمایا والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورنی، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کا، جزا ہے، سزا ہے، بما کسبا، اس سبب سے کہ انہوں نے یہ کسب کیا ہے، نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ ہاتھ کیوں کاٹنا ہے؟ تاکہ وہ آئندہ ایسا عمل نہ کرے، اور باقی جو زمانے والے ہیں ان کے لیے وہ ایک بطور عبرت اور نشان ہو، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ اس طرح کی حرکت کی جائے تو اس کی یہ والی سزا بھی ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یعنی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ چوری کی جو سزا مقرر کی گئی ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت کا نشان بنانا ہے اس کو، تاکہ یہ چوریوں والا سلسلہ ختم ہو۔ کل بھی جو سبق پڑھا تھا اس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، ہر وقت محاربے کے لیے تیار رہتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی جو سزا مقرر کی تھی وہ کیا تھی کہ وہ یا قتل کر دیے جائیں، یا سولی پر لٹکا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے مت کاٹے جائیں۔ اور آج کے سبق میں چور کی سزا، چورنی کی سزا ہے، یعنی چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو ان کی جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ فاقطعوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹے جائیں گے۔ فمن تابا، پس جو شخص توبہ کرے، من بعد ظلم ہی،
اس اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد، یعنی یہ اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا نا چوری کر کے، وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ بس بلا شبہ اللہ یتوب علیہ لوٹ آئے گا اوپر اس کے، ان اللہ بلا شبہ اللہ غفور رحیم بخشنے والا پیار کرنے والا ہے۔ علم تعلم کیا نہ جانا تو نے، ان اللہ بلا شبہ اللہ لہو اسی کے واسطے ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب عذاب دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویغفر اور بخش دیتا ہے لمن یشاء واسطے جس کے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ رب کریم نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جو اس نے نتیجے نتھی کر دیے ہوئے ہیں وہ اس کے مطابق اپنے فیصلے کر دیتا ہے۔ یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزن کا نہ غمگین کرے تجھ کو الذین وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر انکار میں، منکر ہونے میں، من الذین ان لوگوں سے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بافواہہم ساتھ اپنے منہ کے اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم ان کے دل ایمان والے نہیں ہوئے، ومن الذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے سماعون للکذب وہ سننے والے ہیں واسطے جھوٹ کے، سماعون لقوم آخرین اور سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے، لم یاتوک نہیں آئی تیرے پاس، یحرفون الکلمہ یعنی وہ بات سننے والے ہیں جو تیرے پاس موجود نہیں ہے وہ انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ بات کو بدل دیتے ہیں اس کی اصل جگہ سے، جو جگہ بات کی ہوتی ہے اس بات کی جگہ کو جگہ سے تبدیل کر کے وہ اپنی مرضی کی باتیں جو ہیں وہ نکالتے ہیں، یقولون کہتے ہیں وہ ان اوتیتم اگر دیے جاؤ تم ہذا یہ فخذوہ تو وہ لے لیں گے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تم نہ دیے جاؤ وہ فاحذروہ تو وہ مطلب پیچھے ہٹ جائیں گے، بچ جائیں گے، کہیں گے بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جو شخص کی ارادہ کی کرے اللہ فتنتہ اس کی آزمائش کا، فلن تملک لہ بس کون شخص ہے جو مالک ہوگا اس پر من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، اولئک الذین یہی لوگ ہیں لم یرد اللہ نہیں ارادہ کیا اللہ نے ان یطہر قلوبہم کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم ان کے واسطے فی الدنیا بھی دنیا میں خزی جو رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت بھی آخرت کے عذاب عظیم عذاب ہے درد دینے والا۔ یہ جھوٹ سننے کے عادی مجرم سچی باتوں کو سن لیں تو سن کر انہیں سرور نہیں آتا، کہیں سچی بات انہیں ملے تو اس کو سننے کے ساتھ ان کو سرور ملتا ہی نہیں، اور جھوٹ جہاں ملے وہاں سر جھوم جاتے ہیں ان کے کہ کیا بات ہے، یعنی یہ ان کی عادت ہے کہ کتاب اللہ کو سننا پسند نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے اپنا بھی ذرا ایسا کرنا ہے، کتاب اللہ کو سننا وہ پسند نہیں کرتے، اور جو پادریوں کی باتیں ہیں وہ جب سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، سب جھوم جاتے ہیں، بڑا سرور آتا ہے ان کو، بڑے شوق سے وہ سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، دوسری قوم کی باتیں جو جھوٹی ہیں ان کو سننے کے وہ عادی ہو چکے ہیں، اور ان کی یہ دوسری عادت کیا اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کہ اللہ کے حکموں کو باوجود کہ ان کا صحیح مقام محل ان کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کی جگہ سے اس کو کلمے کو اس بات کو پھیر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اور یہ بھی دنیا کی پرانی عادت رہی ہے کہ مطلب کی سن لی اور مطلب کی نہ ہوئی تو چھوڑ دی، مطلب کی ہوئی تو دیکھ لی، مطلب کی نہ ہوئی تو اندیکھی کر دی۔ تو یہ انسنی اور اندیکھی کرنے والے تھے ہیں اور رہیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سماعون للکذب، پھر فرمایا کہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے، یعنی جھوٹ کو بہت ہی سننا پسند کرتے ہیں، اکالون للسحت اور بہت ہی کھانے والے ہیں حرام، حرام کھانے والے ہیں اور جھوٹ سننے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ پس اگر آئیں تیرے پاس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
تو فیصلہ کر درمیان ان کے، او اعرض عنہم یا اعراض کر ان سے، وَإِن تُعْرِضْ اور اگر تو اعراض کرے عنہم ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو وہ تیرا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے، وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر تو فیصلہ کرے، فَحْكُم تو فیصلہ کر بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، گویا ڈنڈی نہیں مارنی، ان اللہ بلا شبہ اللہ یحب المقسطین پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یہ ہے کتاب اللہ، پاس ان کے بھی ہے، کتاب اللہ ان کے پاس ہے، نبی پاس نہیں۔ تو جب نبی ان کے پاس نہیں تو اب نبی کے نام کے ساتھ انہوں نے باتیں کر لی منسوب، جب نبی کے ساتھ نام باتیں منسوب کر لیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے یہ بات کہی تھی، ہمارے نبی نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو کتاب اللہ ان کے پاس ہے، ان کو کہیے کتاب اللہ لے آئیے، وہ کتاب اللہ بتا دے گی کہ تمہارا نبی کیا کہہ گیا ہے تمہیں۔ لیکن اس بات کی طرف آنے کے لیے یہود بھی تیار نہیں تھے، اور من حیث القوم آج ہم بھی تیار نہیں ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیوں کر فیصلہ کراتے تجھ سے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک اور نہیں ہیں یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے۔ اور یہ بات کتنی واضح کر دی کہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر رسول کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب محض دونوں میں فرق ڈالنا ہے، یعنی ان کا مطلب کیا ہے کہ رسول میں اور کتاب اللہ میں تفریق کر دی جائے۔ اس لیے وہ بار بار رسول کا نام لیتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کی مانتے ہیں، ہم تو رسول کی بات کی طرف جاتے ہیں، اور وہ چاہتے کیا ہے کہ اللہ کی کتاب جو رسول کے اوپر نازل ہوئی اس پر، اور جو رسول کے پیغام انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ یہ رسول بتا کر گئے ہیں، ان دونوں میں فرق کرنا ان کا اصل مقصد ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ایسا تقاضا کرنا ایمان کے منافی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہود کا نام لے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا تقاضا کرنا کہ یہ رسول کا پیغام ہے اور ہم اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر رسول کے پیغام کی طرف جائیں گے، کیونکہ وضاحت رسول اللہ نے کی ہے، اور جب رسول اللہ نے وضاحت کی ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے، وہ کتاب اللہ کی طرف آنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بات کرنے والے دراصل ایمان کے جو تقاضا اصل ہے اس کے یہ بات منافی کر رہے ہیں، اس کے الٹ بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب اللہ سے دور ہونے کا جو تقاضا تھا نبی کا نام لے کر، یہ یہود کا تقاضا تھا، تو آج اہل اسلام کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سیم وہی بات ہے جو یہود کی تھی وہ آج ہماری ہے، اور وہ تقاضا اگر ان کا تھا تو غلط تھا کتاب اللہ کے مطابق، تو آج اگر یہی تقاضا ہم کریں تو یہ تقاضا ہمارا بھی ہر حال میں غلط ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں کسی مقام پر بھی اختلاف ممکن نہیں۔ کاش کہ اہل اسلام اس حقیقت کو سمجھ جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك